نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم قرآن مجید میں وارد ہونے والی ایک بہت ہی خوبصورت سورۃ الرحمن کے بارے میں جانیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس میں 3 رکوعات ہیں۔ اس سورت کے پہلے ہی لفظ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم اس نام کو سورہ کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظاہرے اور ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ میں 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں، اور یہ قرآن کی منفرد صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنی سٹائل کے اعتبار سے یہ بہت ہی مختلف سورہ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں اور بات کیسے کی جا رہی ہے۔ اسلوب کیا ہے اس سورہ کا؟ آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ عام بات بھی جب کر رہے ہوں، یعنی مثال کے طور پر دیکھیں کہ آپ کو کوئی تھینک یو بھی کہہ رہا ہو، تو جس لہجے سے کہہ رہا ہوتا ہے اس سے ساری بات بدل جاتی ہے۔ تو ہر بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی بات قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا لِكُلِّ مَقَالِ الْمَقَام، کہ ہر بات کرنے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، یہ چیز بھی یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ سورۃ الرحمن کو سمجھنے کے لیے پہلی بات جو سب سے اہم ہے، میرے نزدیک جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بات ہو کس سے رہی ہے۔ ذرا اگر ہم گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو قرآن نے کئی مختلف مقامات پر کئی مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف اسلوب میں بات کی ہے، اور یہ نا کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ موقع محل کو دیکھ کر بات کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 106 میں قرآن کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یعنی اس کو بیک وقت میں پورا نہیں اتارا۔ کیا فرمایا گیا؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ قرآن کو لوگوں پہ پڑھیں، عَلَى مُكْثٍ، ایسے موقع پر جو بالکل صحیح موقع تھا کہ یہ بات اب ہونی چاہیے، موقع محل دیکھ کے کیا بات ہونی چاہیے، اب ہونی چاہیے، کن لوگوں سے ہونی چاہیے وہ دیکھ کے۔ تو اسی لیے کچھ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کن لوگوں سے بات ہو رہی تھی۔ اصل میں اس سے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات جو ادھر کی جا رہی ہے یہ مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک ایکسٹریم مثال دے کر یہ بات سمجھاتی ہوں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں نا یہ سورت میں داخل ہونے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ فرض کریں کہ قرآن میں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا ہے، جہنم کی بات کر رہے ہیں، کافروں پر غصے کی بات کر رہے ہیں،
اور جس طرح سے وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو گھسیٹا جائے گا، وہ آیات بھی قرآن مجید میں آتی ہیں کہ ان کو آگے سے گردن سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہو رہی ہے اور ابھی آپ سوچیں کہ ابھی کوئی گھر میں بیٹھا ہے اور اس نے گھر میں اونچی آواز میں کوئی جھگڑا شروع کر دیا اور جو ماں ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے کہ تم جہنم میں جلو گے، ماں سے ایسے بات کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور غصے میں ماں اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ تم جہنم میں جلو گے۔ یا آپ سوچیں کہ کسی ساس نے بہو کو سنا دی یا بہو نے ساس کو سنا دی، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اب جہنم کی آیات آ گئیں اور اب یہ سارا سیناریو ہو چکا ہے، وہ یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، یہ سب کچھ لڑائیاں ہو چکی ہیں، تو وہ سوچیں گے کہ او ہو، یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یا یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اصل میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک دم سے جنرلائز کر لیتے ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یا آپ جیسے سمجھیں کہ آپ کے نزدیک کوئی منافق ہے، کوئی اچھا انسان نہیں ہے، باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے۔ اب آپ آیات پڑھ رہے ہیں منافق کے بارے میں کہ جیسے ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کہ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ استغفار کر لیں، اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ یعنی یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی منافق ہے یا آپ کو کسی نے منافق کہہ دیا ہے، تو اب آپ سمجھیں گے کہ یہ تو میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یا یہ تو اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ذرا یہاں پر پیچھے ہٹ کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے نبی کے ٹائم پر جن لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے نا، ان کو دیکھنے کے بعد، ان کے سامنے بیٹھنے کے بعد، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، ان کے ساتھ 40 سال گزارنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر ان کو مجنوں کہا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، کیسے کیسے الزامات لگائے، سب کچھ جاننے کے بعد ان لوگوں نے جو جرم کیا ہے نا، اس درجے کا جرم اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا، ہونا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی جتنا بھی کافر ہو جائے، جتنا بھی انکار کر لے، قرآن کا انکار کر لے، دین کا انکار کر لے، خدا کے وجود کا انکار کر لے، جو بھی کر لے، جو جرم اس زمانے میں نبی کے سامنے ہوا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار نا بات ایسے مجرموں سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایسے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں جن کا جرم ہی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ اب آپ ان لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اب آپ کسی بھی غیر مسلم کے لیے عام الفاظ میں بھی کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کافر کا۔ تو ایک ہی بات ہوئی ہے نا، ہمارے دماغ میں تو ایک ہی بات ہوئی ہے، لیکن ابھی تو اللہ کا غصہ ان لوگوں پر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کافروں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کیا ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوتا؟ بھائی ہر ایک پر اپلائی ہوتا ہے، بہت سے سبق، بہت سے پیغام، بہت سے اصول جو ہیں وہ ہمارے لیے ہوتے ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد، ذرا اینالائز کرنے کے بعد کہ یہ اصل بات کس سے ہو رہی تھی۔ ایویں تو نہیں ہم ہر بات، ہر آیت کسی سے بھی منسوب کر سکتے، اسی لیے ہر بات کا، قرآن میں ہر آیت کا جائزہ لینا ہوتا ہے، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے۔ قرآن کا اپنا ایک واضح اسلوب ہے، اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، اگر اس کا صحیح طور پر مطالعہ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ بات یہاں پر کس سے ہو رہی ہے، کس کے بارے میں ہو رہی ہے، کس پر غصہ آ رہا ہے اور کیسے بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی شکایت کی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ تدبر کے اصل معنی عربی میں دبر سے نکلتے ہیں۔ دبر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے پیچھے کیا ہے، دبر ہو اس کے پیچھے کیا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے نا، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو دبرن مطلب پیچھے سے، تدبر سے ہی یہ لفظ نکلتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ کی جا رہی ہے کہ اس بات کے پیچھے کیا بات ہے، اس کی
گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو نہ صرف سطحی لیول پر سمجھنا نہیں ہوتا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بس صرف ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کافی ہے، بس انالائز ہو گیا، نہ گہرائی میں اترے، نہ صحیح سے انالائز کیا، نہ غور و فکر کیا، نہ سوچ بچار کی، بس صرف ترجمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے ام علی قلوب اقفالھا، کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ اس کی گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، انہیں یہ ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی کہ قرآن کو اس نظر سے دیکھا جائے، اس لیے کہ ان کے دلوں پر اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بات ہے کہ یہ غور نہیں کرتے، یا اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے لگائے ہوئے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے تالے ہیں؟ ان تالوں کے بارے میں اس پہلی نشست میں بس ایک چھوٹی سی بات کرتی چلوں، پھر سورت کے انٹروڈکشن میں کچھ اہم باتیں کرنی ہیں آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں یہ سورت اتنی خوبصورت ہے اور اس میں اتنی کرنے کی باتیں ہیں، اور میں بہت عرصے سے اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہ رہی تھی اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں اس صورت سے جلدی سے گو تھرو نہیں ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی بات چھوٹی کریں گے، میں آڈیو پارٹس میں کر دوں گی، لیکن ہم اس کی تفسیر کو تفصیل کے ساتھ لے کر چھوٹی چھوٹی بات ہی بے شک کر کے چھوٹی چھوٹی آڈیو فارمز میں، لیکن ہم بات اس کی تفصیل سے کریں گے۔ اچھا، تو تالے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے دل میں غصہ ہے، اب آپ کے دل پر غصے کا تالا پڑا ہوا ہے، اب آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے وہ اپنے غصے سے پڑھنا ہے، اور اس میں جن آیات سے آپ کا غصہ اترتا ہے، آیات سمجھ کے آپ کے دماغ میں کسی کی تصویر ہے کہ میں غصہ اتاروں، اسی طرح کسی کے دل میں کوئی خوف ہے، کسی کے لیے کوئی جیلسی ہے، یا کسی کے خلاف دل میں کوئی ججمنٹ ہے، کوئی بات ہے، ہر ایک انسان کا نا اپنا ایک باعث ہوتا ہے، وہ باعث لے کر وہ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن میں وہ معنی، وہ چیزیں، وہ انٹرپریٹیشن وہ گھسا دے گا۔ کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں جو اس کے دل کے تالے کی وجہ سے ہیں، اور اس کو پھر اس کے بعد اب کچھ اور سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ دیکھیں کہ کئی ایسے دیندار لوگ ہوتے ہیں جو غصے میں آیات کو کوٹ کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا حوالہ دیتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں قرآن کو، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس آیت کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بات یہ بالکل غلط جگہ پر کوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اب دل پر تالا پڑا ہوا ہے، کسی کو کوئی بات سنانی ہے تو اب خدا کے کلام سے ہی سنا دو، اس سے اچھی کیا کوئی اور بات سنا سکتا ہے؟ تو گویا آپ دیکھیں کہ قرآن کا استعمال بھی اس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ شخص جو بیچارہ سامنے ہے، جس کو اتنا علم نہیں ہے قرآن کا، وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ صرف اس کا غصہ مجھ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی مجھ پر ہے۔ ام علی قلوب اقفالھا، ان کے دلوں پر ان کے اپنے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اس آیت کے کئی مفہوم ہیں، لیکن میں ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور یہ میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک منفرد اور ایک عجیب بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الرحمن، آپ سب کو معلوم ہوگا اس کا پہلا لفظ ہی الرحمن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے خوبصورت ناموں میں سے، سب سے نرم ناموں میں سے، سب سے محبت والے ناموں میں سے کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو الرحمن کے قریب آتا ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ واحد نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے اصل نام، یعنی اللہ کے علاوہ ایک تو ہے نا کہ اللہ کی مزید صفات ہوتی ہیں، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کا لفظ پہلے، یا جیسے ان اللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ کا لفظ پہلے اور پھر اس کی صفات، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کا لفظ پہلے پھر صفات، ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ تو گویا اللہ کا لفظ پہلے اور پھر اس کی مزید بات یا مزید تعریف یا مزید اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن الرحمن ایک واحد لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے لفظ کی بجائے، یعنی اللہ کی بجائے بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر، جیسے آپ دیکھیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یا تو رب کا
لفظ استعمال ہوتا ہے یا اللہ کا؟ ہاں، خاص مقامات پر الرحمن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس لفظ کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس لفظ کے بارے میں مزید بات اگلے سیشن میں کریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔